الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين اللهم صل على محمد۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شہید سید علی خامنئی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ہونے والے دوسرے شہداء جنہوں نے راہ حق و صداقت میں اپنی جان سے قربانی دی، اور تمام وہ مجاہدین اسلام جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، سب کی روح کو ساتھ بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، مولانا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين، جد الحسن والحسين بالقاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم المنحرفين عنهم والشاكين فيهم من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صلوات محمد رہبر معظم کی شہادت کی مناسبت سے یہ مجلس ترحیم منعقد کی گئی ہے۔ وہ شخصیت کہ جنہوں نے اپنے دور حکومت میں کاروان بشریت کو علوی حکومت کی یاد دلائی۔ علی کی حکومت کے جو خد و خال تھے، جس طرح علی نے سماج میں نظام عادلانہ قائم کرنے کی کوشش کی، اسی طرح علی کے راستے پر چلتے ہوئے سید علی خامنئی کی بھی یہ کوشش تھی کہ سماج میں شجر عدالت کی آبیاری کی جائے۔ میں تھوڑا سا مقایسہ کہ سید علی خامنئی کی حکومت پرتو اور ادنا سا نمونہ تھی علی کی حکومت۔ خود ایک حاکم عادل کی کیا صفات اور کیا خصوصیات ہوتی ہیں، مالائے کائنات کی سیرت میں تھوڑی دیر آپ حضرات کی سمع خراشی کرنی ہے مجھے، اور مقدمتاً تمہیداً کچھ باتیں جلدی جلدی پیش کر کے اور یہ گزارش آداب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لہٰذا میں نے اسی لیے جس آیت کا انتخاب کیا اس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدالت اختیار کرو اس لیے کہ عدالت تقوی سے قریب تر ہے۔
واتقوا اللہ، متقی بن جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، چونکہ جو کچھ تم انجام دیتے ہو خدا اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ عدالت اختیار کرو، یہ تقوی سے قریب ہے۔ جو کچھ بھی انجام دو گے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، اس آیہ کریمہ میں اللہ نے عدالت کو تقوی کا مقدمہ قرار دیا، تقوی کا زینہ قرار دیا۔ عدالت اختیار کرو، یہ تقوی سے قریب تر ہے۔ منزل تقوی پر وہی پہنچ سکتا ہے جو زینہ عدالت کو پار کر سکے۔ عدالت اختیار کرو، یہ تقوی سے قریب ہے۔ گویا پروردگار یہ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو تم اس وقت تک متقی نہیں بن سکتے جب تک اپنے کردار کو زیور عدالت سے سجا نہ لو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو عدالت تقوی کا زینہ ہے، تقوی کا مقدمہ ہے۔ بغیر عدالت کے انسان منزل تقوی پر فائز نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، عدالت صرف نہ تقوی کا مقدمہ اور تقوی کا زینہ ہے، بلکہ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو نازل کیا، ان کے ساتھ کتابیں اور صحیفے اور میزان بھی نازل کی۔ کیوں؟ یہ انبیاء کو بھیجنے کا فلسفہ کیا ہے؟ رسولوں کو نازل کرنے کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ یہ ارسال رسول اور انزال کتب کا فلسفہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ سماج میں عدل و انصاف کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں، تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، ایک اچھے سماج میں انسان زندگی گزارے۔ اس لیے انبیاء کو بھیجا گیا، اس لیے رسولوں کو نازل کیا گیا، اس کے لیے کتاب اور میزان اور صحیفے بھیجے گئے۔ توجہ کیجیے گا، تو پتہ چلا کہ عدالت صرف تقوی کا مقدمہ ہی نہیں ہے، بلکہ عدالت فلسفہ بعثت انبیاء بھی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آیات کے بعد اگر روایات میں دیکھیں تو روایات میں بھی اس موضوع کو بہت اہم قرار دیا گیا، چنانچہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عدل ساعت افضل من عبادت السنہ، تھوڑی دیر عدالت سے کام لینا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ تھوڑی دیر عدالت سے کام لینا سال بھر کی عبادت سے بہتر۔ توجہ کیجیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ عدالت یعنی اینٹی کرپشن، عدالت یعنی بھرشٹاچار کا خاتمہ، عدالت یعنی ظلم و زیادتی کی نابودی، عدالت یعنی ظالم کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا۔ توجہ کیجیے گا، آپ ذرا غور کیجیے، اس لیے عدالت کو اتنا اہم قرار دیا گیا۔ سارے انبیاء آئے، سارے نبی، سارے رسول بھیجے اللہ نے، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، قرآن نازل کیا۔ کیوں؟ سماج میں نظام عادلانہ قائم کیا جا سکے۔ اور تمام انبیاء نے آ کر یہی کام کیا کہ سماج کو عادلانہ سماج بنایا جائے۔ تمام انبیاء کی یہی کوشش تھی کہ بہترین سماج تشکیل دیا جائے، خوبصورت معاشرہ بنایا جائے، جہاں ظلم و زیادتی نہ ہو، جہاں دہشت گردی نہ ہو، جہاں کسی کی حق تلفی نہ ہو، جہاں کسی ظالم کو کھل کر چلنے کا موقع نہ مل سکے۔ توجہ کیجیے گا، تمام انبیاء کی یہ کوشش، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک کوشش رہی کہ سماج میں نظام عادلانہ قائم کیا جائے۔ اور نبی کے بعد 25 سالہ کرپشن کا دور، لیکن اس 25 سال کے کرپشن کے دور کے بعد علی کی 4.5 سالہ حکومت گواہ ہے کہ علی نے شجر عدالت کی ایسے آبیاری کی کہ کسی کو سلمان بنایا، کسی کو ابوذر بنایا، کسی کو مقداد بنایا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ توجہ کیجیے گا، میں تھوڑی سی مثال دوں گا آپ کو کیسے علی نے عدالت قائم کی اور علی کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آسانی سے عدالت قائم نہیں ہو، آج کے حالات میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی پرچم عدالت کو بلند کرتا ہے اس کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علی کو بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی سی تمہید اور پھر سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔
دیکھیں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا سماج عادلانہ سماج ہو، ہمارا معاشرہ عادلانہ معاشرہ ہو۔ تمام انبیاء نے کوشش کی ہے، نبیوں کے بعد اولیاء کی یہی کوشش کی کہ ماحول کو عادلانہ ماحول بنایا جائے، منصفانہ سماج کی تشکیل دی جائے۔ 1,24,000 نبی، اس کے بعد تمام اولیاء، اور خصوصاً مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ کوشش تھی کہ عادلانہ سماج کی بنیاد ڈالی جائے، منصفانہ ماحول بنایا جائے۔ علی کی یہ کوشش تھی کہ ایسا سماج بنایا جائے، ایسا ماحول اور ایسا معاشرہ بنایا جائے کہ جہاں انسان یقین اور اطمینان کی فضاؤں میں سانس لے سکے، ایسا ماحول کہ جہاں نہ ظلم و تشدد ہو، نہ دہشت گردی کا تصور ہو، ایسا ماحول جہاں نہ غلامی ہو، نہ محکومی، نہ ناکامی ہو، نہ بدنامی، نہ غربت ہو، نہ افلاس، نہ شدت ہو، نہ ضعف، نہ کمی ہو، نہ زیادتی، نہ احساس کمتری ہو، نہ احساس برتری۔ ذرا توجہ کیجئے گا، علی نے یہ پوری کوشش کی کہ ایسا ماحول بنایا جائے، نہ غربت، نہ افلاس، نہ غلامی، نہ محکومی، نہ ناکامی، نہ بدنامی، نہ احساس کمتری ہو، نہ احساس برتری، نہ غیبت ہو، نہ افترا، نہ الزام تراشی ہو، نہ شکوہ، نہ احساس کمتری، نہ احساس برتری، نہ نام و نمود کے لیے مقابلہ ہو، نہ حصول اقتدار کے لیے مجادلہ، نہ نسل و رنگ کی دیواریں ہو، نہ بغض و حسد کی کھائیاں، بلکہ ایسا ماحول ہو کہ جہاں کثرت میں وحدت نظر آتی چلی جائے، ایسا سماج ہو کہ جہاں ایک کی توہین سب کی بے عزتی اور ایک کا غم سب کا درد بنتا چلا جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو یہ کوشش تھی تمام انبیاء کی، تمام اولیاء کا، خصوصاً علی کا 4.5 سالہ وہ نظام عادلانہ دنیا کے سامنے۔ جارج ارداغ کہتے ہیں کہ قتل فی محراب عبادت ہی لشدت عدلہ، علی محراب عبادت میں شدت عدالت کی بنیاد پر قتل کر دیا۔ کتاب لکھی ہے جارج ارداغ نے، الامام علی صوت و عدالت الانسانیہ، امام علی عدالت انسانی کی گونجتی ہوئی آواز۔ علی یعنی اینٹی کرپشن، علی یعنی بھرشٹاچار کا خاتمہ، علی کی عدالت یعنی سماج سے ناانصافی کا خاتمہ۔ توجہ کیجئے گا، علی نے اتنے بہترین سماج کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کی، لیکن علی کی عدالت کو برداشت نہیں کیا گیا اور علی کو شہید کر دیا گیا۔ اب آپ ذرا غور کریں، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارا سماج اچھا ہو، ہمارا معاشرہ اچھا ہو، خوبصورت سماج ہو۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ عادلانہ معاشرہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کی توہین نہ ہو، کسی کی تحقیر اور تذلیل نہ ہو، کسی کی بے عزتی نہ ہو، سب کے درد کو ایک دوسرے سمجھ کر سب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہم سب کی ایک کوشش ہے، اسی کو نظام عادلانہ کہا جاتا ہے، اسی کو منصفانہ سماج کہا جاتا ہے۔ ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ عادلانہ سماج ہو، منصفانہ سماج ہو، لیکن عزیزو یاد رکھیے گا، صرف خواہشوں سے اور آرزوؤں سے سماج عادلانہ نہیں ہو سکتا جب تک نظام عادلانہ قائم کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ بلکہ دوسرے جملے میں کہتا ہوں، صرف آرزوؤں سے ہم اپنے ماحول کو اچھا نہیں بنا سکتے جب تک علی کی زندگی کو اپنی پریکٹیکل لائف میں فالو نہ کر لیا جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ علی کی زندگی کو سرمشق حیات بنایا جائے، علی کی زندگی کو نمونہ عمل بنایا جائے، آئیڈیل بنا جائے، مشعل راہ بنایا جائے، تاکہ علی جیسا سماج، علی جیسا نظام عادلانہ ہمارا معاشرے میں بھی ہمارا ایسے ہی نظام عادلانہ ہو، تاکہ ہر انسان سکون سے سانس لے سکے۔ ہم سب کی یہ خواہش ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، واقعاً جس سماج میں عدالت نہیں ہوگی نا، وہ معاشرہ کبھی بھی پھول پھل نہیں سکتا۔ بلکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے کہ جس معاشرے میں عدالت ہوگی وہ معاشرہ جنت نشان ہوگا۔ میں نے عرض کی، عدالت یعنی اینٹی کرپشن، عدالت یعنی بھرشٹاچار کا خاتمہ، عدالت یعنی ظلم و زیادتی کی نابودی، عدالت یعنی ظالم کا خاتمہ سماج سے۔ مولا کہتے ہیں جس معاشرے میں عدالت ہوگی وہ معاشرہ جنت نشان ہوگا، جہاں عدالت نہیں ہوگی وہ ماحول جہنم کا نمونہ بنتا چلا جائے۔ غور کیجئے گا حدیث مبارک پہ، مولا کہتے ہیں جس معاشرے میں عدالت ہوگی وہ معاشرہ جنت نشان، جہاں عدالت نہیں وہ ماحول جہنم کا نمونہ۔
آئیں ہم اپنے محلے، اپنے شہر اور اپنے علاقے میں اس حدیث مبارک کو ذرا اینالائز کریں، تجزیہ کریں۔ مولا کہتے ہیں جس معاشرے میں عدالت، وہ معاشرہ جنت نشان، جہاں عدالت نہیں وہ ماحول جہنم کا نمونہ، وہ محلہ جہنم کا نمونہ، وہ شہر جہنم کا نمونہ۔ جہاں عدالت نہیں ہے وہاں کرپشن ہوگا، وہاں بھرشٹاچار ہوگا، انسان سانس لینا دوبر ہو جائے گا، اسی کو تو جہنم کہا جا سکتا ہے۔ مولا کہتے ہیں جس معاشرے میں عدالت، وہ معاشرہ جنت نشان، جہاں عدالت نہیں وہ ماحول جہنم کا نمونہ۔ اب آپ ذرا غور کرتے چلی جائیے، جیسے جیسے عدالت آتی چلی جائے گی ماحول جنت نشان بنتا چلا جائے گا۔ عدالت سے دوری ہمیں اسی دنیا میں جہنم کی طرف دھکیلتی چلی جائے گی۔ ذرا اور تجزیہ کریں، جیسے عدالت آئے گی معاشرہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا، عدالت سے دوری ہمیں جہنم کی طرف دھکیل دے گی۔ اب اگر ہمارے سماج میں شوہر عادل ہو تو بیوی پر ظلم نہ ہو، بیوی عادل ہو تو شوہر کے حقوق برباد نہ ہو، والدین عادل ہو تو اولاد بے تربیت نہ ہو، اولاد عادل ہو تو والدین کی بے عزتی نہ ہو، استاد عادل ہو تو طالب علم کی زندگی برباد نہ ہو، طالب علم عادل ہو تو استاد کی بے احترامی نہ ہو، ڈاکٹر عادل ہو تو مریض کے جیب پر ڈاکہ نہ پڑے، حکیم عادل ہو تو خاک کو اکسیر بنا کر نہ بیچے، متولی عادل ہو تو اوقاف برباد نہ ہو، منتظم عادل ہو تو مکتب برباد نہ ہو، شاعر عادل ہو تو محفل برباد نہ ہو، مولوی عادل ہو تو دین برباد نہ ہو، ذاکر اور خطیب عادل ہو تو منبر برباد نہ ہو۔ سلامات بر محمد و آل محمد۔ بلند ترین صلوات بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ تم عدالت اختیار کرتے چلے جاؤ، معاشرہ خوبصورت ہوتا جائے۔ عدالت سے دوری تمہیں اسی دنیا میں جہنم میں دھکیلتی چلی جائے۔ توجہ کیجئے گا، لہذا عدالت عدل و ساعت افضل من عبادت السنہ، وہ معاشرہ بن ہی خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا جہاں عدالت نہ ہو۔ توجہ کیجئے گا، بڑی تاکید ہے روایات میں، آیات میں، دامن وقت محدود ہے، زیادہ روایات آیات آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتا۔ ایک اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، مجھے ایک سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اللہ کی ہزاروں کروڑوں صفات ہیں، آپ نے دعائے جوشن کبیر کی تلاوت اسی ماہ رمضان میں کی ہے، 1000 صفات صرف دعائے جوشن کبیر میں بیان کی گئی ہیں، لیکن جب اصول دین کی فہرست مرتب کی ہے علماء علم کلام نے تو صرف صفت عدالت کو اصول دین کا جز قرار دیا گیا، صرف صفت عدالت، کوئی اصول دین کا جز نہیں ہے سوائے صفت عدالت کی۔ یہ اہمیت کیوں؟ اس کی وجہ اس کا فلسفہ ہے، لیکن توجہ کیجئے گا، عدالت کی اتنی تاکید ہے لیکن سماج میں چاروں طرف کرپشن ہے، بھرشٹاچار ہے، بے عدالتی ہے، ظلم و زیادتی ہے۔ کیوں؟ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ چاروں طرف سماج میں بے عدالتی ہے؟ قرآن نے بہت سارے اسباب بیان کیے، میں 2 اسباب کی طرف اشارہ کروں گا، اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلا سبب، قرآن کہتا ہے کہ جب انسان اپنی یا اپنے رشتہ داروں کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو بے عدالتی کر بیٹھتا ہے، خصوصاً ایک حاکم، خصوصاً آپ کسی مقام پر ہیں، کسی پوسٹ پر ہیں، کسی حیثیت پر ہیں، کوئی رتبہ آپ کے پاس ہے، آپ وزیر ہیں، منسٹر ہیں، حاکم ہیں، رہبر ہیں، قائد ہیں، لیڈر ہیں، یہاں یہ بے عدالتی کا سبب بار بار آپ کے پاس آئے گا۔ قرآن کہتا ہے جب انسان اپنی یا اپنوں کی محبت میں گرفتار ہو تو بے عدالتی کر بیٹھتا ہے۔ قرآن نے سبب کو بیان کیا، بیان کرنے کے بعد بہتکنی بھی کی، آواز دیا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط وشہداء علی اللہ ولو علی انفسکم او بالوالدین والاقربین۔ ایمان والو، جب مقام شہادت میں آؤ، جب گواہی دینا چاہو تو دیکھو اللہ کو نظر میں رکھتے ہوئے گواہی دینا۔ ایمان والو، جب کسی کی گواہی دینا چاہو، مقام شہادت میں آؤ، گواہی دینا چاہو تو دیکھو اللہ کو نظر میں رکھتے ہوئے گواہی دینا۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی یا اپنے رشتہ داروں کی محبت میں گرفتار ہو کر جھوٹی گواہی دے بیٹھو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو عدالت کا خاتمہ ہوگا، ظلم کا بول بالا ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن کہہ رہے خبردار، جھوٹی گواہی نہ دینا، ورنہ عدالت۔ کب ہوتا ہے جھوٹی گواہی، کب دیتا ہے انسان؟ سماج ہے، کہتے ہیں جہاں 4 برتن ہوتے ہیں وہاں باس پیدا ہوتی ہے۔
میرے کسی رشتہ دار کا کسی سے اختلاف ہو گیا، اختلاف بڑھا، مقدمہ عدالت میں چلا گیا، اور اب ذرا توجہ کیجیے گا، حساس مرحلہ ہے۔ میرا رشتہ دار ہے، چچا زاد بھائی ہے، اختلاف کسی برادری بھائی سے ہو گیا، مومن سے ہو گیا، اور ایک طرف میرا رشتہ دار ہے، دوسری طرف میرا پرایا ہے، کوئی غیر ہے، مقدمہ دربار میں گیا، مجھے گواہی کے لیے طلب کر لیا گیا۔ اب میں جان رہا ہوں ایک طرف رشتہ ہے، دوسری طرف حق ہے۔ اسلام رشتوں کے بھی احترام کو کہتا ہے اور حق کے دفاع کو بھی واجب قرار دیتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ رشتوں کا احترام اسی وقت تک ضروری ہے جب تک یہ رشتہ حق سے نہ ٹکرائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہر رشتہ قابل احترام جب تک حق سے نہ ٹکرائے، لیکن اگر ٹکراؤ حق اور رشتے میں ہو جائے تو اسلام کہتا ہے کہ ایسے رشتوں کو اہمیت نہ دینا جو حق سے ٹکرا جائے۔ اس وقت حق کو مقدم رکھنا، رشتے کو مقدم نہیں رکھنا۔ اگر حق کو مقدم نہیں رکھا تو عدالت کا خاتمہ ہوگا، ظلم کا بول بالا ہوتا چلا جائے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے، لیکن سماج کیا کہتا ہے؟ ہمارا کیا طریقہ کار ہے؟ اختلاف میرے چچا زاد بھائی کا ہو گیا، خدا نہ خواستہ کسی سے، مقدمہ دربار میں، میں جانتا ہوں کہ حق دوسرے کے ساتھ ہے، لیکن میں اپنے چچا زاد بھائی کا ساتھ دیتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ اس نے ناجائز کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کا مال مارا ہے، لیکن رشتے کی محبت میں گرفتار ہو کر قرآن کہتا ہے خبردار ایمان والو، اپنے رشتہ داروں کی محبت میں گرفتار ہو کر غلط کام نہ کرنا، ورنہ عدالت کا خاتمہ ہوگا، ظلم کا بول بالا ہوتا چلا جائے گا۔ میں نے قرآن کی آیت کو پس پش ڈالا، اپنے چچا زاد بھائی کے حق میں گواہی دی، جھوٹی گواہی، توجہ کیجیے گا، دے دی گواہی، مگر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ میری جھوٹی گواہی کی بنیاد پر میرا یہ چچا زاد بھائی دنیا میں ناجائز طریقے سے کسی کی زمین کا مالک بن گیا۔ ہوا نا؟ عام طور سے ایسا ہوتا ہے نا، میری جھوٹی گواہی کی بنیاد پر یہ مقدمہ جیتا، کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کر لیا، اس نے مالک بن گیا، کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں تنہائی میں سوچوں میں نے کیا کیا؟ یہ تو میری گواہی کی بنیاد پر کسی کی ناجائز زمین کا مالک بن گیا، ذرا میں سوچوں مجھے کیا ملا؟ میری گواہی کی بنیاد پر یہ ناجائز زمین کا مالک بنا، مجھے کیا ملا؟ مجھے دنیا میں رسوائی ملی، آخرت میں عذاب ملا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک ہی کرپشن کا، بھرشٹاچار کا ایک اہم سبب یہ اپنوں کی محبت ہے۔ ایک سبب اور بیان کروں گا، اسباب بہت سارے قرآن نے بیان کیے، ایک سبب اور بیان کروں گا، اور جو حالات حاضرہ جس مناسبت سے مجلس میں اس کی طرف آؤں گا۔ دوسرا سبب مال دنیا کی حوث، یہ انتہائی اہم سبب ہے کرپشن اور بھرشٹاچار کا۔ جب انسان مال دنیا کی حوث میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر سارے حدود کو پامال کر دیتا ہے، نہ جائز نہ ناجائز، نہ مکروہ نہ مباح، نہ حسن نہ مستحسن، نہ اچھا نہ برا، نہ مسجد نہ امام باڑہ، نہ عزاداری نہ چندہ، نہ انجمن نہ کمیٹی، ملا جو ملا اس کو انسان کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، حلال نہ حرام، سارے بارڈر کو توڑتا ہے، سارے حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے نہ حلال دیکھتا ہے، نہ جائز دیکھتا ہے نہ ناجائز دیکھتا ہے، نہ درگاہ دیکھتا ہے نہ مسجد دیکھتا ہے، نہ امام باڑہ دیکھتا ہے نہ مدرسہ دیکھتا ہے، نہ امام باڑہ دیکھتا ہے نہ مدرسہ نہ درگاہ نہ مسجد، کچھ نہیں دیکھتا، نہ یتیم نہ بیوہ نہ عزیز نہ رشتہ دار، نہ کھیت نہ کھلیان، کھانے پہ آتا ہے تو پورے کا پورا باغ ہڑپ جاتا ہے اور سانس بھی نہیں لیتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ اس جملے پر ضرور پڑھ جائیں گے۔
لیکن یاد رکھیے گا کل کا باغ فدق آج کے اوقاف کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو مال دنیا کی ہوس یہ انتہائی خطرناک ہوس ہے، بڑی عجیب. یہ اس انسان بہت جلدی قرآن نے اس سبب کی بھی ویخ کرنی کی یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولا تدلوا بها الی الحکام. ایمان والو کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل، ورنہ عدالت کا خاتمہ ہو جائے گا، کرپشن کا بول بالا ہوگا. اچھا قرآن نے آگے جا کر کہا ولا تدلوا بها الی الحکام، اور یہ جو ناجائز طریقے سے مال حاصل کیا اس کو حکام کی خدمت میں رشوت کے طور پر بھی پیش کرنے کی کوشش نہ کرنا. گویا قرآن اس محاورے کی عکاسی کر رہا ہے کہ چوری کا مال موری میں جاتا ہے. اگر ناجائز طریقے سے حاصل کرو گے نا تو جیسے حاصل کیا ہے ایسے ہی یہ چلا جائے گا. کبھی پولیس کو دو گے، کبھی عدالت کو دو گے، کبھی ڈاکٹر کو دو گے، کبھی ہاسپٹل کو دے گے. مال تو آ جائے گا، مال تو آ جائے گا، لیکن سکون زندگی سے رخصت ہو جائے گا. اچھی نیند کے لیے خواب آور ٹیبلیٹ کھانے پر مجبور ہوتے چلے جائیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک اور درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. قرآن نے یہ دو سبب بیان کیے کرپشن کے، بھرشٹاچار کے. اب چاروں طرف ہر حکومت کہتی ہے سب بھرشٹاچار کا خاتمہ ہو، ظلم و زیادتی کی وہ ختم کرنا چاہیے، کرپشن ختم ہونا چاہیے. لیکن نعرے لگانے سے، چکا جام کرنے سے، ٹریفک جام کرنے سے کرپشن اور بھرشٹاچار کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے تو علی کی سیرت کا مطالعہ کرو، علی کی حکومت کا مطالعہ کرو، جس کے لیے جارج ارداق نے کہا قتل فی محراب عبادت ہی لشدت عدل. علی محراب عبادت میں شدت عدالت کی بنیاد پر قتل کر. علی امام علی صوت و عدالت الانسانی، امام علی عدالت انسانی کی گونجتی ہوئی آواز. توجہ کیجئے گا. اب یہاں سے آپ دیکھیں علی کی حکومت کو عدالت کا بہترین نمونہ قرار دیا گیا، لیکن حضور یاد رکھیے گا آسانی سے علی عدالت قائم نہیں کر سکے. بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے مولا علی کو. اور پھر علی نے بیان کیا کہ ایک حاکم عادل کیسا ہوتا ہے. بار بار بے عدالتی کے اسباب علی کے سامنے آ رہے ہیں، علی کو جاتے عدالت سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جانے قربان ہو عدالت علی پر. آپ ذرا غور کیجئے، میں نے دو سبب بیان کیے، پھر علی کی سیرت کو دیکھیں. سب سے پہلا سبب اپنوں کی محبت. جب انسان اپنوں کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو بے عدالتی کر بیٹھتا ہے. آپ نے علی کا رویہ ذرا اپنوں کے ساتھ دیکھیں. جب علی کو حکومت ملی ہے، چند مہینے گزرے، واقعات آپ کے پیش نظر ہیں، میں کوئی نئی بات آپ کی خدمت پیش نہیں کر سکوں گا، مجھے صرف نتیجہ دینا ہے. ابھی علی کو حکومت ملی ہوئے چند مہینے گزرے، سگا بھائی عقیل رات کے سناٹے میں مولا کی خدمت میں آ رہے ہیں. توجہ کیجئے گا. قرآن کہتا ہے ایمان والو اپنی اور اپنے رشتہ داروں کی محبت میں گرفتار نہ ہونا، اگر ایسا ہوا تو بے عدالتی کر بیٹھو گے. علی حاکم ہے، سگے بھائی عقیل رات کے سناٹے میں مولا کی خدمت میں، یا علی کثیر العیال ہوں، بچے زیادہ ہیں، مفلوق الحال ہوں، مقروض ہوں، کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے فاقے سے ہیں، کئی دن سے کھانا نہیں ملا ہے. سگا بھائی سامنے. توجہ کیجئے گا. میں نے کہا اسلام رشتوں کے احترام کو بھی واجب قرار دیتا ہے، لیکن حق کا دفاع رشتوں کے احترام سے کہیں زیادہ بہتر ہے. سگا بھائی عقیل، سگے بھائی، یا علی آپ حاکم وقت ہیں، میں مفلوق الحال ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کئی دن سے فاقے، چولہا نہیں جلا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ علی نے اپنے بھتیجوں کی حالت زار پر اظہار افسوس کرتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ میرے بھائی کچھ دن رک جاؤ، جب مجھے بیت المال سے وظیفہ ملے گا میں اپنا سارا وظیفہ تمہارے حوالے کر دوں گا. ذرا توجہ کیجئے گا. بھائی کچھ دن رک جاؤ، جب بیت المال سے وظیفہ ملے گا میں سارا وظیفہ آپ کے حوالے کر دوں گا، اور خود جا کر یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کروں گا. سارا وظیفہ دے دوں گا، کچھ دن رک جاؤ. ایک مرتبہ عقیل کہتے ہیں
یا علی آپ کے وظیفے سے میرا مسئلہ حل ہونے والا، آپ کو کتنا وظیفہ ملتا؟ میں 1,00,000 درہم کا مقروض ہوں، آپ کے وظیفے سے میرا مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے۔ مولا کہتے ہیں عقیل چاہتے کیا ہو؟ یا علی آپ حاکم وقت ہیں، بیت المال آپ کے اختیار میں ہے، چابیاں آپ کے پاس ہیں۔ عقیل ذرا واضح کہو کیا چاہتے ہو، کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہو؟ کہ یا علی آپ حاکم وقت ہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے، کتنا اچھا ہو اگر بیت المال سے تھوڑا سا مال میرے حوالے کریں، میرے مسئلے ختم ہو جائیں گے، دل اندر دور ہو جائے گا، کئی دن سے چولہا نہیں جلے گا، اچھا پکوان پک جائے گا، قرض ادا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ علی نے غور سے عقیل کی طرف دیکھا، آواز دی ہے ہاتھ ان یغلبنی ہوائی، عقیل یاد رکھنا میں علی ہوں، اور علی کی ہوائے نفس کبھی علی پر غالب نہیں آ سکتی۔ عقیل یاد رکھنا میں بیت المال سے تمہیں کچھ نہیں عطا کر سکتا، ہاں وظیفہ ملے گا سب کچھ دے دوں گا۔ یہ جملہ کہہ کر کہ جتنا وظیفہ ملے گا آپ کے حوالے کر دوں گا، یہ کہہ کر رشتے کی بھی لاج رکھ لی، اور یہ کہہ کر کہ بیت المال سے کچھ حوالے نہیں کر سکتا، حق کے پرچم کو بھی علی نے بلند کر دیا۔ نہیں بیت المال سے نہیں دوں گا، وظیفہ ملے گا، اپنا ذاتی مال آپ کے سارا وظیفہ آپ کو دے دوں گا، خود مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں۔ عقیل کہہ رہے ہیں کہ یا علی آپ کے وظیفے سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، بار بار اصرار، اب اصرار کر رہے ہیں، تاریخ ہے آپ کے سامنے واقعہ موجود ہے، سگا بھائی اصرار کر رہا ہے، انصاف سے بتائیں، ہم کہتے تو ہیں کہ علی ہمارا امام ہے، لیکن علی کی سیرت پر چلنا کتنا مشکل کام۔ آپ کسی پوسٹ، کسی مقام، کسی حیثیت اور کسی رتبے پر فائز ہوں، آپ کے بھتیجے بھوکے ہوں، آپ کے گھر آپ کے رشتہ دار ذرا قصبہ پرسی کے عالم میں ہوں، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھنا علی کے لیے دعوی محبت کرنا بڑا آسان ہے، لیکن علی کی زندگی کو مشعل راہ بنانا انتہائی مشکل کا۔ علی کو نمونہ عمل بنا کر علی کے اصولوں کو اپنی زندگی میں فالو کرنا یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ لیکن مولا کیا کر رہے ہیں؟ اب عقیل اصرار کر رہے ہیں، توجہ کیجئے گا بھائی، کچھ ہو مسئلہ حل کر دیجئے۔ بہت اصرار ہوا، جب بہت زیادہ اصرار بڑا عقیل کی طرف سے، تو مولا نے کہا عقیل ایک مشورہ دے رہا ہوں، میرے مشورے پر عمل کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یا علی بتائیے کیا کرنا ہے؟ عقیل کے دل میں ایک امید کا چراغ روشن ہوا کہ بھائی عقیل سوچ رہے ہیں کہ اب علی مشورہ دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اچھا مشورہ ہوگا۔ کہ یا علی بتائیے کیا مشورہ ہے؟ دارالامارہ کی چھت پر بیٹھے دونوں بھائی گفتگو کر رہے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں عقیل ایک مشورہ ہے، عمل کرو، مسائل ختم، دل اندر دور ہو جائیں گے۔ یا علی بتائیے کیا کرنا ہے؟ کہ دیکھو نیچے کیا نظر آ رہا ہے، اوپر بیٹھے گفتگو ہو رہی ہے، کہ دیکھو نیچے کیا نظر آ رہا ہے ماں؟ کہ یا علی کوفے کا بازار ہے۔ کہ بازار میں کیا ہے؟ کہ مسلمان تاجروں کی دکانیں ہیں۔ کہ عقیل ایک مشورہ ہے، عمل کرو، مسئلہ ختم۔ یا علی بتائیے تو کیا کرنا ہے؟ کہ نیچے اترو، بازار میں جاؤ، سارے مسلمان تاجر آرام سے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، تم بازار میں جاؤ، کسی بھی مسلمان تاجر کی دکان کا تالا توڑو، مال حاصل کرو، دل اندر دور، مسائل ختم، قرض ادا۔ ہاں ایک مرتبہ عقیل نے تعجب سے علی کی طرف دیکھا، یا علی آپ مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہیں؟ مولا آپ مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہیں، یہ کیسا مشورہ ہے؟ آپ یہ چاہتے، توجہ کیجئے گا مولا، آپ یہ چاہتے کہ میں کسی مسلمان تاجر کی دکان سے مال چوری کر کے اس دنیا میں چور کہلایا جاؤں؟ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھائی کسی مسلمان تاجر کی دکان سے مال چوری کر کے اس دنیا میں چور کہلایا جائے؟ فوراً علی نے جواب دیا، عقیل اتنا برداشت نہ ہوا کہ کسی ایک مسلمان کی دکان سے مال چوری کر کے تم دنیا میں چور کہلائے جاؤ، لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ میں سارے مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے دنیا میں بھی رسوا ہوں، آخرت میں بھی عذاب کا مقابلہ کر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بلند ترین صلوات بھیجے حضرت محمد و آل محمد۔ یہ ایک حاکم عادل ہے، یہ ایک حاکم عادل کی صفات ہے۔ ہاں اپنا وظیفہ دے سکتا ہوں،
امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. بس یہی مرحلہ ہے. اگر انسان اپنوں کی محبت میں گرفتار ہو تو بے عدالتی کر بیٹھتا ہے, کرپشن اور بھرشٹاچار. میں ذرا تھوڑا سا اور آگے چلیے, آپ کہ صبر کا امتحان لے رہا ہوں, لیکن آپ کی خدمت میں موضوع کی مناسبت سے بھی مجھے کچھ باتیں عرض کرنی. پہلا سبب کرپشن اور بھرشٹاچار کا پہلا سبب, اور ایک حاکم عادل کو کیسا ہونا چاہیے علی نے بیان کیا. دوسرا سبب مال دنیا, انتہائی اہم سبب ہے. آپ ذرا غور کیجئے, بس ایک نمونہ. مال دنیا انتہائی اہم سبب ہے کرپشن اور بھرشٹاچار کا, دنیا کی ہوس. لیکن علی کو دیکھیں, علی نے کیسے مقابلہ کیا ہے ان بے عدالتی کے اسباب کا. تاریخ کا واقعہ کہ مولا اپنے صحابی اپنے شاگرد ابن عباس کے ساتھ بیٹھے مسجد میں. ایک مرتبہ مولا نے مسجد کے صحن کی طرف دیکھا, زمین کی طرف دیکھا, آواز دی ابن عباس دیکھو زمین پر کیا ہے. مولا چونٹی ہے. ابن عباس یہ بتاؤ چونٹی کے منہ میں کیا ہے؟ کہ مولا جو کے دانے کا چھلکا. ابن عباس نے غور سے دیکھا, مولا چونٹی ہے, کہ منہ میں کیا ہے؟ کہ جو کے دانے کا چھلکا. ابن عباس قیمت بتاؤ, اس جو کے دانے کے چھلکے کی قیمت بتاؤ. کہ مولا جو کے دانے کے چھلکے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ بے ارزش ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی قیمت نہیں ہے. جو کے دانے کے چھلکے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ کوئی قیمت نہیں. کہ مولا کوئی قیمت نہیں ہے, کوئی ارزش نہیں ہے, بالکل بے حیثیت ہے. توجہ چاہتا ہوں, اب جو علی نے جملہ کہا ہے رہتی دنیا تک علی کا یہ جملہ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہو گیا. ایک سال بعد میرے محمد وآل محمد. ایک اور دودھ بھیجے امت محمد وآل محمد. ابن عباس کیا ہے؟ مولا چوٹی کے منہ میں کیا ہے؟ جو کے دانے کا چھلکا. قیمت بتاؤ. مولا کوئی قیمت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں, کوئی ارزش, کوئی اوقات نہیں. کہ ابن عباس, اب جملہ سنے عزیزو, کہ ابن عباس یاد رکھنا, اگر تمہارے یہ دنیا والے علی سے کہیں کہ اس چوٹی کے منہ سے جو کے دانے کے چھلکے کو لے لے اور اس کے مقابلے میں پوری دنیا کی حکومت علی کے حوالے کرے, تو علی دنیا کی حکومت پر ٹھوکر مار سکتا ہے, چوٹی کے حق میں یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ علی کی زندگی ہے, بے ارزش چیز. آپ مولا کائنات کی ذرا سیرت کا مطالعہ کریں. نہج البلاغہ, اپنے ایک گورنر کو مولا نے خط لکھا ہے. مولا کہتے ہیں الا وان امامکم قد اکتفى من دنیاکم بتمرہ ومن طعمہ بقرصہ, الا وان لکل ماموم اماما یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ. عثمان ابن حنیف مولا کے گورنر ہے, شکایت ملی ہے, مولا نے ڈانٹا ہے. یہ خط عثمان ابن حنیف کو لکھا ہے. مولا کہتے ہیں یاد رکھو ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے, تم میرے معموم ہو, میں تمہارا امام ہوں. معموم اور امام کا رشتہ کیا ہے؟ علی بیان کر رہے ہیں, کوئی کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے. مولا کہتے ہیں یاد رکھنا ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے, میں تمہارا امام ہوں, تم میرے معموم ہو. دیکھو میرے اور تمہارے درمیان رشتہ, تعلق اور رابطہ کیا ہے؟ رابطہ یہ ہے کہ ان یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ. مولا کہتے ہیں میرا اور تمہارا رشتہ یہ ہے کہ تم معموم ہو, میں امام ہوں. رشتہ یہ ہے کہ ہر معموم کو چاہیے کہ اپنے امام کی سیرت پر چلنے کی کوشش کرے. معموم کو چاہیے کہ اپنے امام کے نور علم سے استفادہ کرنے کی کوشش کرے, اپنے امام کی زندگی کو سرمشق حیات بنانے کی کوشش کرے. اب امام کی زندگی کیا ہے؟ علی کی زندگی کیا ہے؟ علی نے کہا میں امام ہوں, تم معموم ہو, تمہیں چاہیے کہ میری سیرت پر چلو. اب علی کی سیرت کیا ہے؟ مال دنیا کے حوالے سے مولا بیان کر رہے ہیں. دیکھو میں تمہارا امام, تم میرے معموم ہیں, تمہیں چاہیے کہ میری سیرت پر چلو. میری سیرت یہ ہے الا وان امامکم قد اکتفى من دنیاکم بتمرہ ومن طعمہ بقرصہ. عثمان ابن حنیف, میں نے تمہاری دنیا سے پہننے کے لیے ایک جوڑی لباس, ومن طعمہ بقرصہ, کھانے کے لیے 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں. اللہ اللہ, یہ علی کی سیرت ہے. پہننے کے لیے ایک جوڑی لباس, کھانے کے لیے 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں. مال دنیا کی ہوس انسان کو نہ جانے کہاں لے جاتی ہے. اس کے بعد مولا کہتے ہیں واللہ دخرت من غنائم, واللہ میں نے تمہاری دنیا سے سونا چاندی کا انبار نہیں لگایا, میں نے مال غنیمت سے ذخیرہ اندوزی نہیں کی ہے, میں نے اپنی ضرورت سے زیادہ ایک بالش اپنے لیے
زمین فراہم نہیں کی ہے، روٹی کپڑا مکان 1400 سال پہلے علی نے نعرہ بلند کیا کہ ایک حاکم کو کیسا ہونا چاہیے، پہننے کے لیے ایک جوڑی لباس، کھانے کے لیے 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں، اپنی ضرورت سے زیادہ ایک بالش زمین اپنے پاس نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ سیرت دیکھیے، سیرت سے سیرت کو ملانا ہے ہمیں، یہ ایک حاکم عادل کی سیرت ہے۔ آج کے ارباب سیاست، ارباب اقتدار، شاطران سیاست الیکشن سے پہلے نعرہ بلند کرتے ہیں ہم کو ووٹ دو، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ غربت کا خاتمہ ہوتا ہے اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا، توجہ، اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا، لیکن یہ علی کی سیرت ہے۔ اور آپ دیکھیں علی کی سیرت کو آج کے زمانے میں کس نے عملی طور پر انجام دے کر دنیا کو دکھایا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، میں آؤں گا تھوڑا سا اور مجھے اجازت دیجئے۔ مولا کہتے ہیں پہننے کے لیے ایک جوڑی لباس، کھانے کے لیے 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں، رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا مکان، اس سے زیادہ علی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ علی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مولا کہتے ہیں میں جانتا ہوں الا وانکم لا تقدرون علی ذلک، دیکھو میں جانتا ہوں تم مجھ جیسے نہیں بن سکتے، تم علی جیسے نہیں ہو سکتے، کوئی بھی علی جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی علی جیسا نہیں بن سکتا۔ مولا کہہ رہے میں جانتا ہوں کہ تم مجھ جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن اعینونی بورع واجتہاد وعفۃ وصداق، میں جانتا ہوں تم علی جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن اپنی زندگی میں کوشش تو کر سکتے ہو، تقویٰ تو اختیار کر سکتے ہو، اپنی زندگی میں استحکام تو پیدا کر سکتے ہو۔ تم علی جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن علی خامنئی جیسے تو بن سکتے ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ علی کی سیرت ہے۔ اب آپ دیکھیں علی کی سیرت کو کس نے زندگی میں سرمشق حیات بنایا۔ پہننے کے لیے ایک جوڑی لباس، شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ کیسے علی اس لباس کو استعمال کرتے تھے، طریقہ بیان کیا، میں بیان نہیں کر پاؤں گا، وقت محدود ہے۔ کھانے کے لیے 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں، یہ علی کی خوراک ہے، دن بھر کی خوراک علی کی 2 چھوٹی روٹی، اس سے زیادہ علی نے کبھی نہیں کھایا، کبھی اس سے زیادہ نہیں کھایا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہو کہ بھئی علی کی جب خوراک اتنی کم تو پھر علی نے بہادری کے کارنامے کیسے انجام دیے، علی نے خیبر کو کیسے اکھاڑا، علی نے خندق کو کیسے سر کیا، علی نے مرحب و انتر کو کیسے زیر کیا، علی نے عرب کے سورماؤں کو کیسے پچھاڑا، یہ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ جب خوراک علی کی اتنی کم ہے تو علی نے بہادری کے بڑے بڑے کارنامے کیسے انجام دیے۔ توجہ کیجیے گا، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا کھائیں گے اتنی ہی زیادہ صحت بنے گی، عام طور سے ہمارے ذہنوں میں یہی بات ہے، جتنا کھائیں گے اتنی باڈی بنے گی، جتنا جو ہے ڈرائی فروٹ لیں گے، جتنا کھانا کھائیں گے اتنی ہی صحت بنے گی۔ بقول علامہ جوادی کے کہ ہمارے سماج کی مشکل یہ ہے کہ ہم نے ورم کا نام صحت رکھ دیا، ہم موٹاپے کو بہادری سے تعبیر کرنے لگے۔ یہی وجہ بھی ماہ رمضان گزرا اسی وجہ سے کہ صاحب چونکہ کھائیں گے تو صحت بنے گی، کھائیں گے تو کام کریں گے، کھائیں گے تو اچھے سے کامیابی ملے گی، لہذا بہت سے لوگ روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں آرام سے ماہ رمضان میں، یہ کہہ کر بھئی اگر روزہ رکھا تو کمزوری ہو جائے گی، روزہ رکھا تو کام نہیں کر پائیں گے، روزہ رکھا تو جاب پہ کیسے جائیں گے، بزنس کریں گے کیسے کریں گے نا ماہ رمضان میں۔ البتہ آپ کے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے علاقے میں کچھ لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تو الحمدللہ سب روزے دار ہیں۔ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں یہ مصروفیت کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑنا، یہ کمزوریوں کی تعویل کر کے روزہ چھوڑنا، آپ انصاف سے بتائیں کہ آپ زیادہ مصروف ہیں یا علی زیادہ مصروف ہیں؟ آپ زیادہ بزی ہیں یا علی کی زندگی زیادہ مصروف تھی؟ پوری زندگی علی، پورا سال علی روزہ رکھتے تھے۔ اور یہ کہنا کہ صاحب روزہ رکھیں گے نہیں کھا پائیں گے تو کمزوری ہوگی، کام کیسے کریں، میں شعر نہیں پڑھتا ہوں، لیکن ماہ رمضان گزرا ہے اور مولا کائنات کی زندگی کے حوالے سے گفتگو آ گئی ہے تو میں 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ جو یہ کہہ کر کے صاحب روزہ رکھیں گے تو کام کیسے کریں گے، کمزوری ہو جائے گی، بڑے خوبصورت 4 مصرے کسی نے کہا ہے کہ قوم کے نادان جوانوں تم نے روزہ کمزور بناتا ہے یہ کہہ کر چھوڑا، اے قوم کے نادان جوانوں تم نے روزہ کمزور بناتا ہے یہ کہہ کر چھوڑا، روزہ کمزور نہیں کرتا علی سے پوچھو، عمر بھر روزے رکھے اور در خیبر توڑا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
روزہ کمزور نہیں کرتا. صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو, صحت چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ رکھو. صوموا تصحوا, روزہ رکھو تاکہ اللہ تمہیں صحت عطا کرے. روزہ رکھو تاکہ بلڈ پریشر ختم ہو جائے. روزہ رکھو تاکہ شوگر کنٹرول میں رہے. شوگر کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑنے والے اپنے شوگر کو اور بڑھا لیتے ہیں. لیکن روزہ ہے, آپ دیکھیں, آپ تجربہ کریں, روزہ صحت عطا کرتا ہے. جتنا انسان اپنے خوراک پر کنٹرول کرے گا اتنا ہی صحت مند رہے گا. آج کی میڈیکل سائنس اس بات کی گواہی دے رہی ہے. مولا کہتے ہیں دن بھر میں چھوٹی چھوٹی روٹی ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جب علی کی خوراک اتنی کم تو بہادری کے کارنامے علی نے کیسے انجام دیے؟ ہاں, مرحبو, انتر کو کیسے پچھاڑا, خیبر کو کیسے اکھاڑا؟ ہاں, یہ سوال آئے گا. علی نے جواب دیا. علی جانتے تھے کہ آنے والے زمانے میں کوئی زنانہ مزاج مسلمان ضرور سوال کرے گا کہ جب علی کی خوراک اتنی کم تو علی نے بہادری کے کارنامے کیسے انجام دیے, خیبر کیسے اکھاڑا؟ علی نے اسی لیٹر میں جواب دیا ہے. مولا فرماتے ہیں کأنی یقول بکم القائل, میں دیکھ رہا ہوں معترض اعتراض کر رہا ہے, مستشکل اشکال کر رہا ہے. کہنے والا کہہ رہا ہے لو کان ھذا قوت علی بن ابی طالب, جب ابو طالب کے بیٹے کی خوراک اتنی کم تو قد قعد بہ الضعف عن قتال الاقران ومنازلۃ الشجعان, جب ابو طالب کے بیٹے کی خوراک اتنی کم تو پھر بہادری کے کارنامے کیسے انجام دیا, عرب کے سورماؤں کو کیسے زیر کیا؟ جب خوراک اتنی کم تو بہادری کیسے آئی؟ مولا کہتے ہیں جواب علی دیتے ہیں. مولا کہتے ہیں جاؤ جنگل میں جاؤ, بیابان میں جاؤ, دشت و صحرا میں جاؤ. جب تم جنگل میں جاؤ گے تو تمہیں دو طرح کے پودے نظر آئیں گے. ایک وہ پودا جو نرم و نازک زمین میں اگتا ہے. ذرا توجہ کیجیے گا, بڑا نفسیاتی جواب علی دے رہے ہیں, کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے. یہ نہ کہنا کہ جب ابو طالب کے بیٹے کی خوراک اتنی کم تو خیبر کیسے اکھاڑا. مولا کہتے ہیں جنگل میں جاؤ, دو طرح کے پودے ملیں گے. لأن الشجرة البریة اسلب عودا والرواتع الخضرة ارق جلودا وابطا خمودا. مولا کہتے ہیں جنگل میں جاؤ گے دو طرح کے پودے ملیں گے. ایک وہ پودا جو نرم و نازک اور سرسبز و شاداب زمین میں اگتا ہے, ایک وہ پودا جو پتھریلی زمین میں اگتا ہے. مولا کہتے ہیں دونوں پودوں کی طاقت کا اندازہ لگاؤ. نرم و نازک زمین میں اگنے والا پودا ہوا کے ایک جھونکے کو برداشت نہیں کر پاتا, لیکن وہ پودا جو پتھر کے سینے کو چیر کر نکلے, طوفان آ کر چلے جائیں, اس کے پائے سے بات میں لغزش نہیں آتی. اب چاہے مقابلے میں امریکہ آ جائے یا اسرائیل آ جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. خوراک نہ دیکھنا, جذبوں کو دیکھنا. جب علی کے بیٹے کی خوراک, ابو طالب کے بیٹے کی خوراک تو بہادری کی کیسے؟ مولا کہتے جاؤ اندازہ لگاؤ. اب نہ کہنا کہ 86 سال کے بوڑھے نے ظلم کے ایوانوں کو کیسے ہلا کر رکھا. توجہ کیجئے گا. علی نے خیبر, کہتے میں نے خیبر آسانی سے خیبر اکھاڑ دیا, خوراک کم تھی. اچھا آپ یاد رکھیے گا, خیبر آپ سنتے ہیں, علی نے خیبر کیسے اکھاڑا؟ 2 انگلیوں سے. یہ مولا نے 2 انگلیوں سے کیوں خیبر اکھاڑا؟ پورے ہاتھ کی بھی طاقت نہیں استعمال کی علی نے, 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑا, اور اکھاڑ کر جو قلعہ قموس اور باب خیبر کے درمیان خندق بنی تھی اس پر علی نے آسانی سے اس دروازے کو رکھ دیا تاکہ لشکر گزر جائے. یہ علی کھلونا کیوں بنا رہے ہیں در خیبر؟ یہ 2 انگلیوں سے کیوں اکھاڑ لیں؟ توجہ کیجیے گا. وجہ اس کی یہ ہے عزیزو, تاریخ کہتی ہے کہ خیبر کے یہودیوں نے یہ بڑا سخت پروپنڈا کیا تھا کہ صاحب یہ باب خیبر ایسا ہے کہ اس کے ایک دروازے کو کم سے کم 200 لوگ مل کر کھولتے ہیں, ہے نا, بڑا عظیم دروازہ ہے. ایک ہوا بنایا تھا لوگوں کے اوپر, ایک خوف بٹھانے کی کوشش کی تھی کہ خیبر کا دروازہ اتنا بڑا ہے,
ایسا ہے ویسا ہے، اتنا عظیم ہے، کوئی اکھاڑنے کی تو دور کی بات ہے، کوئی اس کو ہلا بھی نہیں سکتا، ایک آدمی نہیں، چار بلکہ پورا لشکر بھی نہیں ہلا سکتا۔ اور بات بھی تھی 39 دن تک لشکر اسلام صرف خیبر کے دروازے کو دیکھ کر واپس آتا رہا، ہے نا؟ لیکن علی نے جب اکھاڑا تو 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیا۔ مولا یہ 2 انگلیوں سے کیوں اکھاڑا؟ اکھاڑ کر پل بھی بنا دیا۔ علی جواب دیں گے کہ ان یہودیوں کے اس منفی اور اس غلط پروپیگنڈے کو دنیا کے سامنے میں باطل کرنا چاہ رہا تھا کہ تم نے غلط ہوا بنائی تھی اس دروازے کی، یہ کتنا بھی بڑا تھا تمہاری نظر میں، لیکن میں علی ہوں، اگر 2 انگلیوں سے نہ اکھاڑ دوں تو میرا نام حیدر نہیں۔ بلند ترین صلوات دے حضرت محمد توجہ کیجئے گا۔ علی نے 2 انگلیوں سے اکھاڑا، کیوں اکھاڑا؟ سن 7 ہجری کے جھوٹے یہودیوں کے جھوٹے پروپیگنڈے کو باطل کرنے کے لیے۔ ایسا دروازہ، ایسا باب، ایسا خیبر، ایسا قلعہ قموس، ایسا کوئی ہلا نہیں سکتا، پورے کا پورا لشکر دیکھ کر واپس آ جاتا ہے۔ علی نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ کر یہودیوں کے 7 ہجری کے یہودیوں کے پروپیگنڈے کو اس طرح وائرل کیا کہ ہوا کی طرح اچھال کر خندق پر ڈال کر دنیا کو بتا دیا کہ یہ 7 ہجری کے یہودی بڑے جھوٹے ہیں۔ وہ 7 ہجری کے یہودی باب خیبر کے لیے غلط پروپیگنڈا کر کے دنیا پر دروازہ خیبر کی دھاک جمانا چاہ رہے تھے۔ علی نے اس دھاک کو ختم کیا۔ آج 2026 کے یہودیوں نے باب خیبر کی طرح اپنے آئرن ڈروم کی بھی دھاک جمانے کی کوشش کی۔ کل علی نے ان کے پروپیگنڈے کو باطل کیا، آج علی خامنہ ای نے ان کے پروپیگنڈے شور سنا تھا، بڑا ہنگامہ تھا، کوئی آ نہیں سکتا، کوئی گزر نہیں سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ علی کے سچے سپاہی نے ان کے غلط پروپیگنڈے میں ایسی سیند لگائی کہ آج نیند نہیں آ رہی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ توجہ کیجئے گا، مجھے جلدی معذرت چاہتا ہوں، شاید مجلس تھوڑی سی طولانی ہو جائے۔ مولا کہتے ہیں کھانے کے لیے 2 چھوٹی روٹیاں، طاقت کا اندازہ لگائیں آپ۔ توجہ، مولا کہتے ہیں چونکہ آپ پتھریلی زمین کے پودے کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی کیوں نہیں کھاتے تھے؟ کیا علی کے پاس نعوذ باللہ کھانے کے لیے نہیں تھا؟ اچھا کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا؟ کیا علی اچھا لباس نہیں پہن سکتے تھے؟ کیا علی اچھا کھانا نہیں کھا سکتے تھے؟ کیا علی اپنے لیے ایک بڑا اور عالیشان اور شاندار مکان نہیں بنا سکتے تھے؟ نعوذ باللہ علی کے پاس نہیں تھا، چونکہ ہم کبھی کبھی مجبوری کا نام زہد رکھ دیتے ہیں. نہیں ہے تو بڑے سادہ بنے ہوئے، نہیں ہے تو بڑے مومن بنے ہوئے، بڑی سادہ زندگی ہے، بڑے مومن ہے. سادگی کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ کے پاس ہو اور سادگی اختیار ہے نا، تب پتہ چلتا ہے. کسی نے کہا صاحب مولانا صاحب بڑے ایماندار ہیں، بڑے ایماندار ہیں. کہا بے ایمانی کا موقع نہیں ملا تو ایماندار خود بخود ہو جائیں گے. اور ایمانداری کا امتحان لینا ہے تو کسی وقت کا متولی بنا دیجئے، خود بخود پتہ چل جائے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور واقعاً وقت کا متولی بن کر جو ایمانداری کا ثبوت دے اس کے ایمان کو سلام کرنا چاہیے. آج کے زمانے ہیں الحمدللہ ہمارے سماج میں ایسے بھی ہے، واقعاً ایسے ہیں جو دمن کردار پر کرپشن کا داغ نہیں لگنے دیتے. آج کے زمانے میں سلام ان کی عظمتوں کو. بہرحال کیا نعوذ باللہ علی کے پاس نہیں تھا؟ مجبوری کا نام زہد نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ علی کے پاس نہیں تھا. علی امیر کائنات ہے، علی امیر المومنین ہے، علی کے پاس سب کچھ تھا. خود مولا نے جواب دیا. پھر میں کہہ رہا ہوں، میں خطابت نہیں کر رہا ہوں، علی کے کلمات ہیں. نہج البلاغہ لیٹر نمبر 45 اٹھائیے. مولا کہتے ہیں یہ مت سوچنا کہ علی کے پاس نہیں تھا. نہیں، مولا کہتے ہیں لو کانا لو شئت لاہتدیت الطریق الی مصفى هذا الاصل ولباب هذا القم ونسائج هذا القز. مولا کہتے ہیں چاہوں تو دنیا کی بہترین غذا کھا سکتا ہوں، چاہوں تو دنیا کا بہترین لباس پہن سکتا ہوں، چاہوں تو دنیا کا بہترین مکان اپنے لیے بنا سکتا ہوں. توجہ کیجئے گا، چاہوں تو دنیا کی بہترین غذا. اصل مصفى لو شئت لاہتدیت الطریق الی مصفى هذا الاصل. علی کا کلام ہے. چاہوں تو اصل مصفى عربوں کی بہترین غذا. مولا کہتے ہیں چاہوں تو بہترین غذا، بہترین لباس، بہترین مکان اپنے لیے بنا سکتا ہوں. لیکن ہیہات ان یغلبنی ہوائی، لیکن میں علی ہوں. نہ بہتر غذا کے پیچھے جاتا ہوں، نہ بہتر لباس کے پیچھے جاتا ہوں، نہ بہتر مکان میں رہنے کی خواہش دل میں رہتا. یہ کام نہیں کروں گا چونکہ ہوائے نفس کا غلام نہیں ہوں. علی اپنے نفس کا غلام نہیں ہے، بلکہ اب علی نے اپنے نفس کو اپنا اسیر بنا کر رکھا ہے. توجہ کیجئے گا، علی یہ کام کر سکتا ہے لیکن نہیں کرے گا چونکہ علی ہوائے نفس کا اسیر نہیں ہے. مولا یہ حلال لذتیں آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ چاہیں تو بہترین مکان، بہترین لباس، بہترین گھر، سب کچھ کر سکتے ہیں. جائز لذات ہیں آپ کے لیے، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اب جو علی نے عجیب جواب دیا، ایک حاکم اسلامی کی حیثیت، ایک عادل حکمران کی خصوصیات. مولا کہتے ہیں ہاں یہ سارا کام کر سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا، اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا، اچھا لباس نہیں پہنوں گا، اچھا مکان نہیں بناؤں گا اپنے کے لیے. کیوں؟ اب ذرا غور کیجئے گا. مولا کہتے ہیں لعل بالحجاز او الیمامہ من لا عہد له بالشب ومن لا طمع له بالقرص. مولا کہتے ہیں شاید میں یہ نہیں کروں گا اس لیے کہ شاید وادی حجاز، وادی یمن اور وادی یمامہ میں کوئی ایسا ہو جو نان شبینہ کا محتاج ہو. میں بہترین کھانا کھا سکتا ہوں، بہترین لباس، بہترین مکان، لیکن نہیں کروں گا. شاید وادی حجاز، یمن، یمامہ، یہ علی کی حدود مملکت ہے، یہ علی کی حدود مملکت جہاں تک علی کی حکومت ہے. مولا کہتے ہیں شاید میرے حدود مملکت میں کوئی ایسا ہو جو نان شبینہ کا محتاج ہو. علی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ علی کے حدود مملکت میں کوئی بھوکا رہے اور علی پیٹ بھر کر سو جائے. شاید ایسے جو نان شبینہ کا محتاج، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. اور ابھی تو مبتانا وحولی بطون غرس واقباد حرہ. مولا کہتے ہیں کیا میں اس جانور کی طرح ہو جاؤں جو خود تو پیٹ بھر کر سو جاتا ہے لیکن اس کے برابر میں تڑپتے ہوئے جگر اور بھوکے پیٹ ترستے رہتے ہیں. اقنب ان یقال ھذا امیر المومنین ولا اشارکہم فی مکارہ الدہر. کیا میں اس بات پر خوش ہو جاؤں، اس بات پر قانے ہو جاؤں کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ امیر المومنین ہیں لیکن میں ان کے گردش حالات میں ان کا ساتھی نہ بنوں؟ ہیہات ان یغلبنی ہوائی. نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا. میں علی ہوں، میں علی ہوں، میں ایسا نہیں. یہ علی کی حکومت ہے، یہ علی کی خصوصیات ہیں، یہ علی جیسے عادل حاکم کی خصوصیات ہیں. اب آپ ذرا آئیں شہید آیت اللہ خامنئی حفظہ رحمۃ اللہ علیہ، ذرا سیرت سے سیرت کو ملائیں، زندگی سے زندگی کو ملائیں. کرپشن کا پہلا سبب اپنوں کی محبت. آپ نے کس حاکم اسلامی کو، کس
دنیا کے حکمران کو دیکھا ہو کہ اس کے 4 بیٹے ہوں اور چاروں بیٹے کرائے کے مکان پر زندگی گزارتے ہیں؟ خود پوری زندگی رہبر معظم نے کرائے کے مکان پر زندگی گزاری، چاروں بیٹے آج بھی کرائے کے معمولی مکان پر زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی مثال مل سکتی ہے دنیا میں آپ کو؟ کوئی مثال مل سکتی ہے؟ گاؤں کے پردھان کا بھی بیٹا نا سینہ چوڑا کر چلتا ہے سماج میں۔ ایران کے مالک و مختار ہیں، ولی فقیہ ہیں، رہبر ہیں، لیڈر ہیں، قائد ہیں، لیکن چاروں بیٹے کرائے کی زندگی میں بسر کر رہے ہیں۔ یہ اپنوں کی محبت، آپ ذرا غور کیجئے۔ مال دنیا، خوراک۔ اب ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا عظمتوں کا اندازہ لگائیے۔ علی کی سیرت سے سیرت کو ملے، مولا کہتے ہیں اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا، شاید کوئی بھوکا ہو، میرے حدود مملکت میں شاید کوئی بھوکا ہو، میں لہٰذا پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ واللہ ممبر پر بیٹھ کر قسم کھا رہا ہوں، میرے دہلی میں مدرسہ ہماری بچیوں کا، اس مدرسے میں چند سال پہلے رہبر معظم کی بہو آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کی شریک حیات جو شہید ہو گئی ہے، جس دن رہبر شہید ہوئے اس دن ان کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ چند سال پہلے وہ ہمارے مدرسے میں تشریف لائی تھی۔ قسم شریک کھا کر یہ واقعات کو بیان کر رہا ہوں، ہمارے مدرسے کے بچوں کے سامنے انہوں نے یہ بات نقل کی تھی کہ ایک دن رہبر معظم ان کے گھر تشریف لائے، انہوں نے سیب کاٹا، ان کی بہو نے سیب کاٹا اور سیب کاٹ کر رہبر کی خدمت میں پیش کیا۔ رہبر نے کھانے سے انکار کیا، بہو نے اصرار کیا کہ آپ کھائیے، رہبر نے انکار کیا۔ جب کئی بار انکار کیا تو یہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ آقا آپ کمزور ہو رہے ہیں، ظاہراً کچھ دن پہلے طبیعت خراب تھی، آپ کمزور ہو گئے، سیب نوش کر لیجیے۔ کیوں نہیں سیب نوش کر رہے؟ کہ نہیں بیٹا میں سیب نہیں کھاؤں گا، کافی۔ جب بہت زیادہ بہو نے اصرار کیا تو رہبر نے ایک جملہ کہا تھا کہ جس دن مجھے یقین ہو جائے گا کہ ایران کے 90 کروڑ لوگ ہر دن ان کو سیب کھانے کو ملتا ہے، اس دن سید علی خامنئی بھی سیب نوش کرے گا۔ آپ ذرا سیرت سے سیرت کو بنائیں۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم علی والے ہیں، لیکن علی کی سیرت پر چلنے کے لیے خامنئی جیسا حوصلہ چاہیے، خامنئی جیسا جذبہ چاہیے۔ جس دن آپ عام طور سے یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی اتنی آسانی سے کیسے شہید ہو گئے؟ کیا سیکورٹی نہیں تھی؟ کیا انتظامات نہیں تھے؟ کیا پتا تھا کہ حملہ ہونے والا ہے؟ پتا تھا کہ دشمن جان کا پیاسا ہے؟ پھر اس کے باوجود کیوں نہیں حفاظتی انتظام ہوئے؟ کیوں نہیں سیکورٹی کا انتظام ہوا؟ شہید لاری جانی جو ابھی شہید ہوئے ہیں اس جنگ سے ایک ہفتہ پہلے رہبر معظم کی خدمت میں جاتے ہیں اور انتہائی اصرار سے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بنکر بنا ہے، آپ کے لیے حفاظتی انتظامات ہیں، محفوظ مقام ہے، آپ اپنے اور اپنے بچوں کے ساتھ اس محفوظ مقام پر چلے جائیے۔ بڑا اصرار کیا ہے، بہت اصرار کیا شہید لاری جانی نے رہبر معظم سے کہ آپ کی جان ہمارے لیے بڑی قیمتی ہے اور دشمن آپ کی جان کا پیاسا، آپ چلے جائیے بنکر میں۔ تو رہبر معظم نے پھر یہی جملہ کہا تھا، کیا تم نے 90 کروڑ ایرانیوں کے لیے بنکر بنا لیا جو مجھے جنگ کر بنکر میں بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا تم نے ان کی جان کے لیے حفاظتی اقدامات کر لیے ہیں جو مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں اپنے اور اپنے اہل و عیال اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس جگہ پر چلے جاؤں؟ اسے کہتے ہیں حاکم اسلام، اسے کہتے ہیں علی کا چاہنے والا، اسے کہتے ہیں علی جیسی حکومت چلانے والا۔ توجہ کیجئے گا، آپ محسوس کریں، بہت سارے واقعات نقل کیے گئے۔ وہ عابد و زاہد انسان، وہ عابد شب زدندار انسان جو مجتہد بھی ہے، جو فقیہ بھی ہے، آپ جانتے ہیں ان رہبر معظم کے نمائندے کے یہ جملے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اتنی عبادت کہ ہر شب اذان صبح سے 2 گھنٹہ پہلے رہبر مصلی عبادت پر آ جاتے ہیں، اپنے معبود کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنا شروع کر دیتے ہیں، طلوع آفتاب تک مسلسل ذکر اور تسبیح و تہلیل و تقدیس پروردگار میں مشغول رہنے والا انسان، ایسا عابد و زاہد۔ عام دنوں میں 10 دن میں پورے ایک قرآن کی تلاوت رہبر کیا کرتے تھے، ماہ مبارک رمضان میں 3 دن میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور جب شہید ہوئے ہیں تو روزے کی حالت ہے، ماہ رمضان ہے اور تلاوت قرآن کرتے ہوئے شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ ایسی شخصیت توجہ کیجیے گا۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ نے کتنا بہترین انعام دیا ہے، 86 سال کی عمر ہے، اس سے بہتر اور کیا موت ہو سکتی ہے؟ ان کے بارے میں کہتے ہیں، رہبر کے بہت سے جو قریب افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئندہ یہ جو چند سال گزرے ہیں، رہبر ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، میری عمر تو لانی ہو رہی ہے، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہوں،
مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کب کہاں کس حالت میں موت ہو جائے، شاید بیماری سے، شاید ہاسپٹل میں، شاید بستر پر، شاید ایکسیڈنٹ سے، یہ انتہائی افسوسناک موت ہوگی. مجھے نہیں معلوم کہ اللہ مجھے کب شہادت نصیب کرے گا. یہ جذبہ شہادت ہے. تو اللہ نے بھی اس خالصانہ خدمت کا ایسا جزا دیا، ایسی جزا دی کہ اپنا مہمان اپنے مہینے میں روزے کی حالت میں تلاوت قرآن کرتے وقت درجہ شہادت، جام شہادت، جو بہترین ہدیہ اور بہترین انعام اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے. توجہ کیجیے گا، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. یقیناً داغ مفارقت ہمارے لیے انتہائی سخت ہے، لیکن رہبر کے لیے اس سے اچھا اور کیا ہدیہ ہو سکتا تھا اللہ کی طرف سے. ہاں، آپ پوری زندگی کو دیکھیں، زندگی علی کی طرح گزاری، موت حسین کی طرح پہلے سے لگائی. ظلم کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا. عام طور سے ایک آ جاتا ہے، کبھی کبھی ہمارے حلقوں سے بھی آواز بلند ہوتی ہے کہ صاحب کیا تھا، چند شرطوں کو مان لیا جاتا، چند باتوں کو تسلیم کر لیا جاتا تو آج اتنا نقصان نہ اٹھایا جاتا، آج اتنے لیڈر، اتنے قائد اور اتنے سپہ سالار اور اتنے جنرل اور اتنے کرنل شہید نہ کیے جاتے، اتنا نقصان ایران کا ہو گیا، اتنی زیادہ شہادتیں پیش کر دی گئیں اور دو چار باتوں کو امریکہ اور اسرائیل کی مان لیتے تو کیا مشکل ہو جاتی. بس میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کل حسین نے یزید کی کوئی شرط مانی ہوتی تو آج حسین کا چاہنے والا بھی ان کی شرط مان لیتا. لیکن کل حسین نے نعرہ بلند کیا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا. حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، حسین نے کہا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین نے بیعت نہیں کی، پورا بھرا گھر قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا. سید علی خامنئی نے بھی آواز دی، میں حسین کا غلام ہوں، میں حسین کا سپاہی ہوں، میں حسین کے راستے پر آگے بڑھنے والا ہوں، سب کچھ قربان کر دوں گا لیکن کسی ظالم کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتا. اور جھکایا بھی نہیں ہے، جھکایا بھی نہیں ہے. اور سید علی شہید خامنئی نے اپنے کردار سے، آج رہبر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے لیکن ان کا مشن، ان کی تحریک، ان کی آواز، ان کی صدا، ان کا نعرہ ہمارے درمیان موجود ہے. ان کے جانے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ان کے مشن کو آگے بڑھائیں، ان کی تحریک کو آگے بڑھائیں، ان کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے چلنے کی کوشش کریں. کیا پیغام ہے رہبر معظم کا ہمارے لیے؟ توجہ کیجیے گا، آخری جملے ہیں. رہبر معظم کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے؟ پوری زندگی 86 سالہ زندگی کو دیکھیے یا 37 سالہ رہبری اور قیادت کی زندگی کو دیکھیے، پوری قیادت کی زندگی ہو یا پوری انقلاب کے ایکٹیویٹیز ہو یا جب پریزیڈنٹ تھے ایران کے، پوری اس سیرت کو دیکھیے رہبر معظم کے. رہبر معظم نے اپنی اس سیرت سے ہم کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو، باطل کے آگے سر نہ جھکاؤ، ہجوم ظلم کا مردانہ وار مقابلہ کرو، جادہ صداقت پر ثابت قدم رہو، حق کے لیے جان و مال قربان کر دو. اور دیکھو، کبھی بھی کسی بھی عہد کے یزید سے اپنے نفس و ضمیر کا سودا نہ کرو. یہ پیغام ہے رہبر معظم کا، یہ میسج ہے رہبر معظم کا. کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی عہد کے کسی بھی زمانے کے یزید سے اپنے نفس و ضمیر کا سودا نہ کرو، چاہے اس کے لیے جان کی قربانی پیش کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے سر کٹانا پڑے، چاہے اس کے لیے بچوں کو قربان کرنا پڑے. کبھی بھی کسی بھی عہد کے یزید سے اپنے نفس و ضمیر کا سودا نہ کرو، چاہے جان کی قربانی دینی پڑے. جان تو ہے، جائے گی، ایسے نہیں ویسے جائے گی، آبرو سے نہیں بے آبروئی سے جائے گی. یہ عرب کے خائن حکمراں کتنے دن اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، یہ تو یورپ کے منافق حکمراں کتنا دن اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں. جان تو اس کی امانت ہے، جانی ہے. اب چاہے تو بے آبروئی سے جائے، چاہے تو عزت کے ساتھ شہادت کے درجے پر فائز ہو جائے. رہبر معظم نے اپنی جان قربان کر کے، کسی بھی یزید کے سامنے سر نہ جھکا کر، اپنی جان قربان کر کے عرب کے خائن حکمراں کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو، بہادر ایک دن مرتا ہے، بزدل ہر دن مرا کرتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بہادر ایک دن مرتا ہے، بہادر ایک دن مرتا ہے، بزدل ہر دن. آج آپ دیکھیں عرب کے ذلیل، بے آبرو اور خائن حکمراں
ہر دن ان کی موت ہے، ہر دن موت ہے، چونکہ بزدل ہر دن مرا کرتا ہے، بول نہیں سکتے، حرف ایک کلمہ اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے، غلامی کا طوق گلے میں پڑا ہوا ہے۔ آئے کم سے کم اس مرد مجاہد سے درس زندگی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس مرد مجاہد سے دستور حیات حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ آبرو مندانہ زندگی کیسی ہوتی ہے اور آبرو مندانہ موت کیسی ہوا کرتی ہے۔ جان شہادت کو گلے لگا لیا، بچوں کو بھی قربان کرتے، چاہتے تو جان بچا سکتے تھے، حسین بھی چاہتے تو جان بچا سکتے تھے، لیکن حسین نے آواز دی تھی کہ اگر میری جان بچی تو اسلام کی جان پر حرف ہے، میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں لیکن اسلام کی عزت پر حرف نہیں آ سکتا۔ اور حسین نے سن 61 ہجری میں آواز بلند کی، نانا کے دین، گھبرانا نہیں، اگر تیرا گلا خشک ہے تو اصغر کا گلا قربان کر، اگر تیرا بازو کمزور ہے تو عباس کے بازو کو، اگر تیرا سینہ کمزور ہے تو اکبر کا سینہ پیش کر دے گا، تجھے پامالی کا خطرہ ہے تو یتیم بھتیجے کی پامالی کو برداشت کر لے، اے نانا کے دین، تجھے دھوپ میں رہنے کا خطرہ ہے تو زینب کی چادر قربان کر دوں گا، تجھے میرے خون کی ضرورت ہے تو اپنے خون سے تجھے سیراب کر کے تیری زندگی کو بچاؤں گا۔ ہاں عزیزوں، رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، چند جملے اور زحمت تمام کر رہا ہوں۔ اللہ درجات بلند کرے رہبر موسم، اللہ مغفرت کرے، اللہ اعلیٰ میں جگہ عطا کرے، اور اللہ موجودہ رہبر کی حفاظت کرے، ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اللہ دشمنوں کے شر کو خود ان کی طرف واپس پلٹا دے انشاءاللہ۔ ہاں عزیزوں، حسین نے اپنی جان عزیز قربان کر دی، اسلام کو بچا لیا، نہ صرف جان قربان کی بلکہ جان قربان کرنے کے بعد بھی قربانی کا سلسلہ آگے بڑھا، شام غریبہ آ گئی، ظالموں نے خیموں کو رخ کیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی، سارے خیمے جلا دیے گئے۔ مقتل کہتا ہے کہ زینب جلے ہوئے خیمے کی راکھ پر بیٹھ کر اپنے ماجائے کا ماتم کر رہی تھی، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ، زینب ماتم کر رہی ہے، جلے ہوئے خیمے کی راکھ پر بیٹھی بہن ماتم کر رہی ہے۔ مقتل کہتا ہے کہ ایک مرتبہ فضہ دوڑی دوڑی آتی ہیں، شہزادی زینب غضب ہو گیا، اما فضہ اس سے بڑا کیا غضب ہوگا کہ میرا ماجایا مار ڈالا گیا، شہزادی میں نے دیکھا ہے کہ ظالم اپنے گھوڑوں کی نال بندیاں کر رہے ہیں، بی بی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ظالم اپنے گھوڑوں سے شہداء کی لاشوں کو پامال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب تڑپی، بلند مقام پر آئی، کیا دیکھا؟ لاش شہداء زمین کربلا پر سجے ہوئے ہیں، ادھر ظالم سب بستہ کھڑے ہیں، چاہتے ہیں کہ شہداء کے لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرے۔ اچانک زینب کی نگاہوں نے دیکھا مسلم ابن اوسجہ کے رشتہ دار آگے بڑھے، جنازے کو اٹھا لیا گیا، حر کے رشتہ دار آگے بڑھے، حر کے جنازے، ایک ایک شہید کے جنازے کو اٹھا لیا گیا، ایک ایک شہید کے جنازے۔ کیوں آپ جانتے ہیں حضرت کیوں شہداء کے لاشوں کو اٹھائے گئے؟ اس لیے کہ عربوں میں لاشیں کی پامالی سب سے بڑی بے حرمتی محسوس کی جاتی تھی ہے، لہذا ایک ایک شہید کے لاشوں کو اٹھا لیا گیا، یہاں تک کہ مقتل کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حبیب کے قبیلے والے عمر سعد کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اے عمر سعد، تو نے حبیب کو شہید کر دیا، تو نے حبیب کا سر کاٹ کر نوک نیزہ پر چڑھا دیا، لیکن دیکھ حبیب ہمارا عزیز ہے، حبیب ہمارا رشتہ دار ہے، تو نے حبیب کو شہید تو کر دیا لیکن حبیب کے لاشے کو ہم پامال نہیں ہونے دیں گے۔ عزادارو حبیب کا لاشا بھی اٹھا لیا گیا، جب حبیب کا لاشا اٹھا، ایک مرتبہ زینب نے مدینے کا رخ کیا، آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا دیا، پالنے والے تیرا شکر ادا کرتی ہوں، اس لیے کہ حبیب صحابی رسول ہے، میرا ماجایا نواز رسول۔ اے پالنے والے، جب صحابی کا لاشا پامال نہ ہوا تو نواسے کا لاشا کیسے پامال ہوگا؟ عزادارو ابھی زینب کا شکر ختم نہ ہوا تھا کہ زینب کی نگاہوں نے دیکھا ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، ایک بہن کی نگاہوں کے سامنے
ایک بھائی کا لاشا پامال ہو گیا. اجرکم اللہ. چند جملے زحمت تمام کر رہا ہوں عزیزانو. آپ نے پامالی کے مصائب سنے. ابھی رہبر معظم کا لاشا دفن نہیں ہوا ہے. بعض احباب نے بیان کیا ہے کہ پورا لاشا بھی مل نہیں سکا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے پورا بدن رہبر معظم کا. ابھی پورا لاشا پورا بدن مل بھی نہیں, پورے جسم کے ٹکڑے ابھی مل بھی نہیں سکے, لہذا ابھی تشریح نہیں ہو سکی. بس دو جملے. حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے زینب کی نگاہوں کے سامنے پامال کر دیا. خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے جو منظر زینب نے دیکھا ہے عزادارو. بہن کو بھائی سے بڑی محبت ہوتی ہے نا, آپ محسوس کریں. لیکن زینب کی مظلومیت پر ہمارا سلام. زینب کی نگاہوں کے سامنے بھائی کا لاشا پامال کر دیا ہے. لیکن لاشے کی پامالی کی کیفیت کو سن لیں عزادارو. آپ نے پامالی کے مصائب سنے, صرف کیفیت محسوس کر لیجئے گا. جب لٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا ہے تو ابن زیاد نے کہا کہ اس لشکر کے سردار کو بلاؤ جس لشکر نے حسین کے لاشے کو پامال کیا. اسید ابن مالک ملعون کو بلایا گیا. ابن زیاد سوال کرتا ہے, اسید ابن مالک, میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنے لشکر کے ساتھ فاطمہ کے لال کے جسم پر گھوڑے دوڑا. ہاں امیر, میں نے حسین کے لاشے کو پامال کیا. اے اسید ابن مالک, بتا کہ تو نے حسین کو کیسے پامال کیا, تو نے حسین کے لاشے کو کیسے پامال کیا. اے اسید ابن مالک, دیکھ وہ حسین کی بہن زینب رسن بستہ کھڑی ہے, وہ حسین کا بیٹا سید سجاد, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر اور لوہے سے جکڑا کھڑا ہوا ہے. اے اسید ابن مالک, بہن کے سامنے بیان کر کہ تو نے بھائی کے جنازے کو کیسے پامال کیا. عزادارو, زینب کے جذبات کو لہولہان کیا جا رہا ہے, زینب کے احساسات کو زخمی کیا جا رہا ہے. ایک مرتبہ یہ ملعون کہتا ہے, امیر انعام کا وعدہ کر, پھر میں بیان کروں گا کہ میں نے حسین کے جسم پر کیسے گھوڑے دوڑائے. کہ میں تیرے گھوڑے کی ٹاپوں کو سونے اور چاندی کے سکوں سے بھر دوں گا, بس تو زینب کے سامنے بیان کر کہ تو نے حسین کے لاشے کو کیسے پامال کیا. انعام کا وعدہ ہو گیا. زینب کے جذبات کو لہولہان کرنا شروع کیا, زینب کے احساسات کو زخمی کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ یہ کہتا ہے, اے امیر, نحن رزلنا الصدر بعد الزہر وبکل یعبوب شدید الاس. اے امیر, ہم نے حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے, ہم نے حسین کے سینے کو کچلا, ہم نے حسین کی پسلیوں کو مسلا. اے امیر, ہم نے حسین کی پشت پر گھوڑے دوڑائے. اے امیر, ہم نے حسین کے بدن کو اس طرح کچلا جیسے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان دانے گندم کو پیس دیا جاتا ہے. یہی تو وجہ زینب نے مدینے کا رخ دیا. اے نانا, آپ پر آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی, آپ کا نواسا سمے اسپا لاشا پامال ہو گیا. زینب پچھاڑے کھاتی رہی, سکینہ سسکیاں لیتی رہی. گھوڑوں کی ٹاپیں, حسین کا جسم ہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق محمد وانت المحمود, الہی بحق علی وانت الاعلی, الہی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض, الہی بحق الحسن وانت المحسن, الہی بحق الحسین وانت قدیم الاحسان, الہی بحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم الصلاۃ والسلام. بار الہا, تجھے اس ذکر کا واسطہ, تجھے اس مجلس کا واسطہ, تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ, تجھے اس گریے کا واسطہ, ان اشکوں کا واسطہ, تجھے اس مجلس حسین کا واسطہ, تجھے حسین کی پامال لاش کا واسطہ. پالنے والے جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما, پالنے والے مجاہدین اسلام کی توفیقات میں اضافہ فرما,
پالنے والے جو شہید ہو چکے ہیں ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، پالنے والے رہبر معظم کے درجات کو بلندی عطا فرما، پالنے والے ہم کو ان کی راہ اور ان کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ظالموں کے ظلم کو ان کی طرف واپس پلٹا دے، پالنے والے امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ان کے ہم نوا اور ان کے چاہنے والوں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ خدایا بہت زیادہ ظلم ہو چکا، پالنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کے فوٹو اب نہیں دیکھے جا سکتے، پالنے والے انسانیت تڑپ رہی ہے معبود، بے کسی ہے، غربت ہے، اب پالنے والے انسانیت مچل رہی ہے، پالنے والے معصومیت تڑپ رہی ہے، طبیعت اوٹھ چکی ہے، اب اس کو بھیج دے جو ان سارے مظالم کا انتقام لینے والا ہے۔ پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کر، پالنے والے اپنے ولی نعمت کو بھیج دے، پالنے والے ہمارے امام کو بھیج دے تاکہ ان سارے مظالم کا انتقام لے سکے، پالنے والے ہماری زندگی میں ہمارے امام کو ظہور میں تعجیل کر دے، ہم سب کو ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ